یار ایمان سے مجھے اب 72 گھنٹے ہو گئے سائیکل چلاتے ہوئے. ہاں تو مکمل آرٹسٹ بھی تو بن گیا تو. وہ کیا ہوتا ہے؟ ابے جو تصویریں بناتے ہیں. نہیں مجھے پاگل نہ سمجھ, بیوقوف نہیں ہوں میں. وہ پینٹر ہوتے ہیں جو تصویریں بناتے ہیں. پینٹر دوسری قوم ہوتی ہے یار, وہ سائن بورڈ بناتی ہے یا پھر بڑے بڑے تم نے دیکھے ہوں گے منظر جو ٹرکوں کے پیچھے ہوتے ہیں وہ پینٹ کرتی ہے. شیر. ہاں, اور وہ دہاڑی پر کام کرتی ہے. آرٹسٹ یہ کام نہیں کرتا. وہ ان سے بڑی تصویریں بناتا ہے, اس کو میورل کہتے ہیں, اور اس کا ٹھیکہ لیتا ہے مختلف بڑے بڑے اداروں سے, اور سال میں 12-14 لاکھ روپے کما کے آرام سے بیٹھ جاتا ہے. ہاں, تو آرٹسٹ ہے, سائن بورڈ پینٹر نہیں ہے. یار تو مجھے کام بھی تو الٹا ہی بتاتا ہے نا. ابے کام بہت سیدھا سادہ ہے یار, نام اس کا یاروں نے ذرا ٹیڑھا رکھ دیا ہے. کیا ایبسٹریکٹ آرٹ. ایبسٹریکٹ آرٹ. نہ تو تیرا کیا خیال ہے یہ جتنی تصویریں ہیں یہ سب منحوس تصویریں بک جائیں گی؟ بک جائیں گے ابھی, یہ تو اتنے مہنگے داموں بکیں گی جتنے کا تو خود نہیں بک سکتا ہے. نہیں بکے گی, یہ اس کو تو کوئی پاگل ہی خریدے گا میرے خیال میں. ابے ان کو وہ لوگ خریدیں گے جو باذوق کہلوانے کے شوقین ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کو کوئی ذوق ہوتا ہی نہیں ہے. ان کے پاس ہر قسم کا پیسہ ہوتا ہے اور کوٹھیاں ہوتی ہیں. تو تیرا خیال ہے کہ یہ تصویریں سب کوٹھیوں میں سجیں گی؟ اور نہیں تو سجے گا کوٹھیوں میں. اگر یہ فراڈ ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں, یہ گرفتار ہو جائے گا. تو کو فراڈ کر رہا ہے. ہاں تو اور کیا ہوگا, یہ فراڈ نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں نے تو سنا ہے کہ انسان پوری زندگی تباہ کرنے کے بعد پھر جا کے مسور بنتا ہے. ابے تو ان کو ملا کیا بیچاروں کو, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے. آج کل کا آرٹسٹ ایک تصویر بناتا ہے اور 10 سال کھاتا ہے. نہ تو وہ دنیا میں کام تو چھوڑ جاتا ہے نا اپنا. باتیں کر رہا کھڑا ہوا, جو تصویر مکمل ہوگی اس کو ٹانگ. وہ مکمل ہوئی ہے. ہاں تو ٹانگو اس کو. تو اس کا سیدھا کدھر ہے؟ ارے یہی تو کمال ہے ان تصویروں کا, اس کا الٹا سیدھا کوئی نہیں ہوتا. الٹا سیدھا نہیں ہوتا, جدھر سے لگا دو. ادھر سے بھی ٹھیک ہے, ادھر سے بھی چلے گی, ادھر سے بھی ٹھیک ہے. بری لگ رہی ہے ادھر سے, ادھر سے ٹھیک ہے. کیا اچھا نہیں, ادھر سے نہیں. ابے اس کے سیدھا ہونے کا صرف ایک ہے علاج. کیا؟ وہ یہ کہ نیچے آرٹسٹ اپنا دستخط کر دے. چل ٹھیک ہے, تو پھر تو کر دے میری جگہ. مجھے تو میں دستخط کیسے کر دوں, تصویر تمہاری بنائی ہوئی ہے. تو پھر میں انگوٹھا لگا دیتا ہوں. انگوٹھا میں تیرے گلے پہ لگاؤں گا, ٹانگ اس کو پہلے. اچھا ہٹ جا. نہ تو اس میں ہے کیا, مجھے یہ تو بتا پہلے. مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ اس میں کیا ہے, تجھے خود نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں. ہاں, اتنی بڑی ماسٹر پیس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ تجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ابے اس میں ہماری صدیوں پرانی تہذیب کی جھلک ہے. سب تیری بکواس ہے. اور کہاں ہے ابھرتی ہوئی, مجھے تو نظر نہیں آ رہی. اگر میں نے اینک بھی لگائی ہوئی. بیٹے اینک کے اوپر تم نے رنگ بھی لگایا ہوا ہے, اسی لیے نظر نہیں آ رہی ہے. بات یہ ہے کہ تمہیں باتیں نہیں کرنا آتی, اس لیے نظر نہیں آ رہی. یہ کام ہم نے اپنے آرٹ کریٹکس اور جو گیلری چلانے والے ہیں ان کو ہم نے سونپ رکھا ہے. کریٹکس نقاد. نقال نہیں بے, نقاد. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ابھی یہ آرٹ کے بارے میں وہ مضامین لکھتے ہیں, ہاں, اور نام بناتے ہیں, اپنا پیسہ کماتے ہیں. تیری طرف صرف باتیں کرتے ہیں. ہاں, تو باتیں نہیں کہنے تو کھائے کہاں سے. یار یہ لوگ کب آئیں گے؟ ان کو میں نے پریس کو میں نے پریویو کے لیے بلایا ہے. تصویر کی ایگزیبیشن سے پہلے ان کو گھر بلاتے ہیں, ان کو تمام تصویریں دکھاتے ہیں. یہ مارتے تو نہیں ہے مجھے؟ نہیں, وہ دوسروں کو نہیں مارتے, وہ آپس میں کٹ پڑتے. تو پھر تم نے ایسے لوگوں کو کیوں بلا لیا جو دھیگا مشتی کرتے ہیں یار؟ ارے تم دیکھنا, کل کا اخبار اٹھا کر کے تمہاری تاریخ میں زمین اور آسمان کے خلابے ملائیں گے. نہیں, ان تصویروں کے بارے میں اخبار میں چھپ جائے گا. صرف اخباروں میں تیری تصویروں کے بارے میں چھپے گا, تیری تصویریں اپنی بھی چھپیں گی اور تیرا انٹرویو ہوگا. میرا ہوگا کیا ہوگا؟ انٹرویو ہوگا. نہیں ہوگا, میں نہیں. ابے تیرے حالات زندگی اس میں بتائیں گے, تم سے سوالات کریں گے کہ کیا کیا شوق ہیں آپ کو, مثلاً آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے. آپ کی شادی ہو چکی ہے, نہیں ہو چکی ہے؟ نہیں ہو چکی. آپ کو رنگ کون سا پسند ہے؟ اس طرح بھانڈا پھوٹ جائے گا اور بس ہم ثابت ہو جائیں گے کہ ہم نکلی ہیں. ابے ان مضامین کی سب سے بڑی خوبی یہی ہوگی کہ اس میں تو نہیں ہوگا. میں نہیں ہوں گا. نہیں, تو ہوگا. نہیں, میں نہیں ہوں گا. ایک فرضی جینیس ہوگا. سمجھ رہے ہو نا, جو نہ تمہارے اندر کبھی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا. نہیں تو میں نے پیدا ہونے بھی نہیں دینے. اور وہ اسی جینیس کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. ڈھونڈنے میں لگے. باسن ان کو کچھ دینا بھی پڑے گا. اب کیا دینا پڑے گا, تو سیدھا سادہ کھانا کھلا کے رخصت کر دیتے ہیں. اس کے لیے ہم نے مس اندلیب کو پکڑا ہے. یہ معتدل میوہ کیا مطلب؟ ابے متمول بیوہ. اچھا, پیسے والی بیوہ وہ آ رہی ہے. اس نے ایگزیبیشن کے تمام جتنے اخراجات ہیں وہ سب اسی
کسی نے نہیں الن میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا. یہ دیکھ میرے تو کپڑے خراب ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ میں کسی عورت سے مل سکوں. اگر کپڑے ٹھیک ہو گئے تو تمہاری ساری پرسنالٹی ماری جائے گی, یہ نہیں سوچتے؟ آرٹسٹ جتنا بد حیات, بد شکل, بد لحاظ, بد تینت ہوگا اتنا ہی زیادہ سوسائٹی میں مقبول ہوگا. اچھا تو پھر ٹھیک ہے یہ فرسٹ کلاس. اس میں تھوڑا سا اسکور مہیلا کے لیے تو بہت صاف ہے یار. ہاں چل جا. یہ بات ہوئی نا یار, اب تو پورا آرٹسٹ معلوم ہو رہا ہے یار. الن یہ تو نے مجھے تصویر کی طرح بنا دیا. یہ نہ ہو کہ تو وہ معتدل بیوہ کے سامنے مجھے بیچ ہی دے. ابے نہیں یار, بولو کھڑا ہوا ہے. ابے جلدی سے تو اس کے اوپر لگ جا, وہ آنے والی ہو. بولو لیموزین آ گئی. لیمن کیوں جا رہا ہے؟ ابے لیموزین 5-6 لاکھ روپے کی تو گاڑی میں آ رہی ہے, اور بات مت کرنا اس کے سامنے. تو یہ کس میں بناؤں میں؟ وہ ترپال لے آؤ, ترپال جلدی سے. یہ آدھی بنی ہوئی ہے نا. اور بات کرو, بات مت کرنا اس کے سامنے. نہیں میں پاگل ہوں, میں بات کروں گا. میرے تو واقفیت ہی نہیں ہے. منہ میں برش رکھ لے. میں رکھ لیا ہے. یہ دیکھ کیسی. I'm sorry, میں ڈسٹرب تو نہیں کر رہی آپ لوگوں کو؟ نہیں یہ پتا نہیں کس ہو رہی کہ نہیں. جی نہیں بالکل آپ ڈسٹرب نہیں کر رہی ہیں. اچھا ہوا کہ آپ تشریف لے آئی, میں تو انتظار کر رہا تھا. میں نے یہاں کا سب سے بڑا ہوٹل بک کروا دیا ایگزیبیشن کے لیے, اور کارڈ دے دیے ہیں چھپنے کے لیے پریس میں. اور یہاں کے امپورٹنٹ لوگ سارے کے سارے بزنس میگنیٹس, آرٹ لورز اور امپورٹنٹ ڈگنیٹریز سب میں نے انوائٹ کر لیے ہیں. فہرستیں تیار ہیں ان کی, اور فوٹوگرافر میں ساتھ لائیں. ونڈرفل. دیکھیے ایسا کیجیے کہ ایک تصویر بنائیے آرٹسٹ کو کام کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا, پھر میں سائیکل پکڑ لوں نا پہلے. ایزل کے ساتھ یہاں پہ ٹھیک ہے. عزت کے ساتھ, عزت کے ساتھ. اور یہاں کے بعد ہم سیدھے جائیں گے کراچی اور اسلام آباد, اور اس کے بعد لندن, پیرس اینڈ فرینکفرٹ. الگ چھوٹے چھوٹے شہر تو رہ گئے. کون سے؟ وہ گجرا والا, جڑا والا, مانگا والا, وہ چھوٹے چھوٹے. بڑا آرٹ ہے اور یہ چھوٹے شہر کے لیے نہیں ہوتا. بڑا آرٹ بڑے شہروں کے لیے ہوتا ہے. اچھا مس اندلیپ, آپ کا دم غنیمت ہے جناب. آپ جیسی آرٹ لور اگر نہ ہوں اس ملک میں تو آپ یقین کیجئے کہ آرٹ بوسیدہ کھولیوں اور بوسیدہ کوٹریوں میں دم توڑ. حلیم صاحب, میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں ایسے جینیس کو اس خستہ اور بوسیدہ حالت میں دیکھتی ہوں تو میرا دل کتنا دکھتا ہے. میں تو آپ کو پتا ہے کئی بار تنہائی میں بیٹھ کر آنسوؤں کے ساتھ روئی. صحیح فرما رہی ہیں آپ بالکل صحیح فرما رہی ہیں. میرا تو خون کھولتا ہے یہ سوچ کر, یہ دیکھ کر کہ یہ آرٹ کاؤنسلنگ, یہ کلچرل آرگنائزیشن, یہ سوسائٹیز, یہ کیا کر رہی ہیں آرٹ کے ساتھ. یہ کچھ نہیں کر رہی ہیں جی, یہ صرف بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ کو یہ پروموٹ کر رہی ہیں. تو پھر آرٹ کا کیا بنے گا؟ آرٹ کا کیا بنے گا؟ بیمہ بنے گا. سن لیجیے. لیکن کوئی بات نہیں مس اندلیپ, جب تک آپ جیسی آرٹ لورس موجود ہیں یہاں, پروموٹر صاحب کی طرح کی موجود ہیں جو اپنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں, تو میں اس کے مستقبل سے نا امید نہیں. جی وہ میں نے تصویریں بنا لی ہیں, تو اب میں جاؤں. یہ تصویریں آپ پریس میں دے دیجیے گا ان انویٹیشن کارڈز کے ساتھ. جی بہتر. لو باتوں میں یہ بھی بھول گیا کہ آپ سے کچھ پوچھ لیتا کہ آپ کیا پیئیں گی, چائے؟ نہیں تکلف کر رہے آپ, اس کی کیا ضرورت ہے بنا. چائے منگوا لے, صبح سے ایک پیالی بھی اڑ کے منہ میں نہیں گئی, اور ساتھ 2 ٹوسٹ بھی منگا لینا. کس قدر کھو کے کام کرتے ہیں آپ. بس جی پرسوں شام سے ہی لگا وہ جی, کم وقت نے سونے بھی نہیں دیا. چلو منگوانے چائے کی پیالی. بھائی چائے بھی آ جائے گی. میرا خیال ہے کہ پہلے امی سندلیپ کو تصویریں میں دکھا. ہاں بالکل ضرور. آپ تصویریں کہیں بھاگی جا رہی ہیں. اچھا خیری جی میں خود بول کے آتا ہوں اس کو. نہیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, آپ کیوں سہمت کرتے ہیں. آپ کا وقت تو ہم لوگوں کے لیے قیمتی سرمایہ ہے. اور نہیں جی, ہم تو کوئی سرمایہ دار وغیرہ نہیں, میں بھی بول کے آتا ہوں. بس چائے کی پیالی ہم آپ کے ساتھ پی لیں گے تو ہمارا سرمایہ. کس قدر سادگی ہے ان کے انداز میں. علم صاحب پتا ہے, میں نے اتنے سارے آرٹسٹ دیکھے مگر ان جیسا سادہ اور سچا اور ان انہیبیٹڈ آرٹسٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا. آپ یہی سادگی اور یہی سچائی ان کی تصویروں میں بھی پائیں گی, اور یہی خصوصیت ہے جو ان کے کام کو ماسٹرز کے کام سے جدا کرتا ہے. جی بالکل یہی سب کچھ میں محسوس کر رہی ہوں. اب مثال کے طور پر اس تصویر کو دیکھیے. جی دیکھیے, پلیز دیکھیے. جی کس قدر ڈیپتھ ہے اس کام میں.
اس موضوع پر دیکھیے نا، یوں تو بڑے بڑے ماسٹرز نے تصویریں بنائی ہیں اور یورپ کی تمام آرٹ گیلریاں، آرٹ میوزیم ان سے سجی پڑی ہوئی ہیں. جی جی. لیکن اس پرٹیکولر پینٹنگ میں جس طرح آرٹسٹ نے ایک خاص لمحے کو چابک دستی کے ساتھ مقید کیا ہے، اس لمحے کو امر بنا دیا ہے. یہ خصوصیت ہے اس تصویر کی. یہی چیز اگر یورپ کا کوئی آرٹسٹ بناتا آج تہل کا مچ کیا ہوتا. اب آنا تم نہیں کہا، میں نے تمہارے منہ پہ کالی رنگ کا برش نہیں مارا تو مجھے بھی مت کہنا. جلیل انسان کمینے نہ ہو. بھائی کیا بات ہوئی یار اللہ کمال ہے. وہ چائے والے کو میں کہہ رہا ہوں بھی منت کر رہا ہوں، سماجت کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں عورت آئی ہوئی ہے جس کو ہم نے چائے پلانی ہے. مان ہی نہیں رہا. وہ کہتا ہے یا تو اللہ کو بھیجو یا پیسے بھیجو، یا تو خود ان سے بات کرنا. بھائی تم ایسے ذلیل لوگوں کے منہ کیوں لگتے ہو؟ تم ایک آرٹسٹ ہو. میں نے بھی اسے کہا تھا کہ ہم آرٹسٹ ہو گئے، تو وہ کہنے لگا تم بہت جلد اندر بھی ہو جاؤ گے کیونکہ تم فراڈ ہو. تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. لوگوں نے یہی بات پکاسو کو کہی ہے، وان گو کو کہی ہے، ریمبرانڈ کو کہی ہے. ان کی سوسائٹی میں ان کا کیا حال تھا؟ یہی تھا. اچھا ان کی بھی چائے والوں کے ساتھ نہیں بنتی تھی. بھائی تمہیں یاد ہے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ گوگان جیسے آدمی نے اپنے آخری ایام کس ابتری کی حالت میں گزارے. ہاں اپنا گوگا پہلوان. توبہ توبہ توبہ. اللہ نے آخری ایام میں تو اس نے بیجا کرا دی. گوگا کو ہمیشہ یہ پیار سے پہلوان کہا کرتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے. ایسا دیو قامت مصور اپنے فن میں پہلوان سے کیا کرتا ہے. کیا وہ پہلوانوں کے چکر میں پڑ گیا؟ جا کے اس کا چائے کو بول کے آنا. ایکسکیوز می، میں بھی حاضر ہوا. بات سن، 2 ٹوسٹ بھی کہنا اس کو. 2 ٹوسٹ بھی؟ وہ بھی میں کر کے آ رہا ہوں. ہم ابھی آپ کی پینٹنگز کے بارے میں بات کر رہے تھے. اچھا جی. جی ہاں، اس میں آپ کا ایک خاص رنگ نظر آتا ہے جو کہ بالکل آپ کا اپنا رنگ ہے. ہاں جی، وہ یہ ہمارا تو جی ذاتی رنگ ہوتا ہے. ہم کسی سے ادھار لے کے رنگ استعمال نہیں کرتے. اور سب سے بڑی ہمارے رنگ میں خوبی یہ ہے جی کہ دھونے سے نہ اترتا ہے نہ سکڑتا ہے. ہاں بالکل درست کہا آپ نے. اب میں نے دیکھا کہ عام طور پر ماڈرن آرٹسٹ جو ہیں وہ مغرب کی نقالی پر بہت زور دیتے ہیں. نہیں جی نہیں، ہم اس طرح نہیں کرتے. جی اب یہی بات آپ کے اس پینٹنگ میں بالکل صاف نظر آتی ہے. ہاں جی، کیا نظر آتی ہے؟ اچھا یہ رنگ جو چو گیا ہے. نہیں، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں آپ نے ایک لمحہ اتنی چابک دستی سے قلم بند کر لیا. آپ تصویریں کیسے بناتے ہیں؟ وہ جی بس جیسے حالات ہوں، جیسے موسم ہو، جیسے وقت ہو جی، کبھی بیٹھ کے، کبھی اٹھ کے، کبھی لیٹ کے. آپ کے ذہن میں یہ خیال کس طرح سے آتا ہے کہ یہ آپ کو پینٹنگ یوں بنانی چاہیے؟ نہیں ذہن میں نہیں جی، پیٹ میں وہ فاقوں کی وجہ سے. ہائے کتنی فلسفیانہ بات کی آپ نے. سارا فلسفہ بس ایک جملے میں بیان کر کے رکھ دیا. اس میں کھانے پینے کی بات ہے نا جی. بس دیکھ لیجئے فاقے سے انسان کے میں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں دماغ میں. کبھی ڈراؤنے، کبھی اچھے، کبھی برے، عجیب قسم کے خیالات. اس قدر معصوم ایکسپریشن ہے آپ کا. آپ کی پینٹنگ میں یہی تو بات نمایاں ہے، معصومیت اور انسانیت ہے جی. یہ آپ کو ان میں نظر آتی ہے؟ جی ہاں بالکل صاف صاف. ہوئی ایک سوال پوچھوں میں آپ سے؟ شادی کے بارے میں؟ نہیں، میں تو آپ سے بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے سب سے پہلی پینٹنگ کب بنائی؟ یہ جی پرسوں رات 8:30 بجے، خبروں سے پہلے. جی ہاں جی. وہ یکدم علن کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ آج کل کے جو ماڈرن پینٹر ہیں نا جی، وہ بہت رقم کما رہے ہیں، تو ہم بھی یہ کیوں نہ دھندا شروع کر دیں. بس جی اس میں پیسہ بھی ہے اور عزت بھی ہے. جی کیا مطلب؟ ہاں جی، آپ نہیں جانتی، علن بڑا استاد آدمی ہے. جب اس نے یہ سوچا اور فوراً گھر سے باہر نکل گئے. باہر جا کے ایک ٹرک سے اس نے ترپال کھینچی اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرائے اور ایک مائی سے جا کے یہ سارے جو رنگ ہیں نا یہ لے کے اٹھا کے لے آئے. تو آپ لوگ فراڈ ہیں؟ ہاں جی بالکل فراڈ ہیں. تو جی اتنی ساری پینٹنگ کیسے بن گئی؟ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ بالکل آسان طریقہ ہے. دیکھو جی یہ آپ بھی بنا سکتی ہیں. اس میں نے کون سا تیر مارا؟ بس یہ ترپال کے ٹوٹے کیے ہیں، پھٹیوں پہ لگائے ہیں. اس پہ میں نے رنگوں کی کلیاں کی ہیں، رنگوں کے چیٹے اڑائے ہیں اور رنگوں کی ٹاکیاں پھیر دی. اس طرح پینٹنگز بنتی؟ ہاں جی، اس سے بھی ایک اور آسان طریقہ ہے. بس یہ ایک ٹوٹا لے کے ترپال کا، اس کے اوپر رنگ کو الٹ دیا. بس اب پھونک لے کے اب شروع ہو گیا. جدھر جدھر قطرہ جا رہا ہے ادھر ادھر پھونک جا رہی ہے. بس قطرہ ختم،
منہ ختم، تصویر ختم، اور اس میں نہ ہاتھ لگتا ہے نہ برش لگتا ہے، بس صرف منہ لگتا ہے یا تھوڑی سی پھونک لگتی ہے. شیم. تھینک یو ویری مچ. ایک اور آسان طریقہ میں آپ کو بتاؤں جی. اب دیکھیں نا جی، ایک لمبی ترپار یہ والی یہ بچھا کے اس کے اوپر رنگ، یہ پھینکے رنگ، برش لیا، یہ لیا، یہ کیا، اور وہ سائیکل پکڑا اور اس کے اوپر 72 گھنٹے سائیکل چلایا. اور سب سے بڑی بات یہ جی، اس کام میں ہاتھ سے زیادہ پاؤں سے کرنے کو جی چاہتا ہے. آپ کے لوگ تو بہت بڑے فراڈ ہیں. ہاں جی، بہت بڑے فراڈ. کیا جی مطلب میں نے کب کہا کہ ہم فراڈ نہیں ہیں؟ دیکھیں نا جی، اس دنیا میں نیک نیتی اور ایمانداری سے پیسہ کون کما رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کما رہا. کوئی تصویریں بناتا ہے، کوئی بندر کا تماشا کرتا ہے. اس لیے اس پاپی پیٹ کی خاطر آرٹ بندر کا تماشا نہیں ہوتا، لیکن آپ جیسے بندروں کے ہاتھ میں آپ نے دوسروں کا اعتماد بھی کھو دیا. مجھے اجازت دیجیے. نہیں، ابھی آپ کو اجازت نہیں دے سکتا میں. دیکھیے جی، یہ سب کچھ بتانے کے بعد میرا دل تو ہو گیا ہلکا. اب آپ اپنا دل بھی ہلکا کیجئے، بیٹھ جائیے، چائے پیجیے اور اس کے بعد جائیے. نان سینس. مجھے افسوس ہے کہ میں نے اتنا رقم، اتنا سرمایہ، اتنا وقت آپ جیسے گھٹیا لوگوں پر کیوں ضائع کیا. ہاں جی، بات تو سنیے جی. گھٹیا کہہ گئی، یہ ناراض ہو کے چلی گئی. کوئی بات نہیں، یہ تو جو ہونا تو ہو گیا. اب جو اللہ نہ آ کے مجھ پہ ناراض ہوگا وہ تو بیجا کرا دے گا. چلو تصویر تو مکمل کروں. لے آؤ بچہ، یہاں رکھو. شاباش. مشن دلیپ کہاں ہے؟ یہ ٹوس کہاں ہے؟ وہ ٹوس کو گولی مارو. میں پوچھ رہا ہوں مشن دلیپ کہاں ہے؟ وہ تو مندلیپ کو گولی مارو. ٹوس کہاں ہے؟ ٹوس کے بچے میں کیا پوچھ رہا ہوں تم سے؟ وہ تو چلی گئی ہے غصے ہو کے. چلی گئی؟ ہاں. کیا مطلب؟ یار تو نے بالکل سچ کہا کہ اس دنیا میں ایمانداری بالکل نہیں چلتی ہے. میں نے اس کو سب کچھ سچ بتا دیا تو وہ بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو گئی پاگل کی بچی اور چلی گئی چوئی. تم نے کیا سچ بتا دیا اسے؟ یہی کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ پاپی پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں. اور یہ تمہیں سب کچھ بتانے کو کس نے کہا تھا؟ یار مجھ سے یہ جھوٹ نہیں بولا جاتا. دنیا اگر برا مناتی ہے تو بے شک منائے. تم نے اس دنیا میں رہنا ہے نہیں رہنا؟ رہنا کیوں نہیں؟ تو پھر یہ بکواس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلو بکواس نہ کر رہی ہے. لے پکڑ چائے پی لے. مجھے نہیں پینی چائے. یار پی لینا. کیوں ستا رہا ہے مجھے؟ اتنی مصیبتوں سے، اتنی محنت سے یہ رنگ، یہ برش، یہ پینٹ، یہ کینوس سب جمع کی، پبلک ریلیشننگ کی، اور تم نے سب کیے کرائے پر پانی پھیر دیا. چلو مجھے معاف کر دینا. مجھے پتا ہے کہ تو نے یہ ایک عورت چلی گئی ہے تو تو 3 4 5 6 عورتوں کو اور پکڑ لے گا. یار دیکھ تو نے بھی تو مجھے ایسا کام لگا دیا. یہ رنگ پینٹ کا جو میرے کبھی باپ دادا نے بھی نہیں کیا تھا. تو جو کر رہے ہیں ان کے باپ دادا نے کیا تھا پہلے. سب اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. ہاں تو ذرا میرے چہرے کی طرف تو دیکھ. یوں لگ رہا ہے جیسے منہ پہ پینچر لگے ہوتے. یہ پکڑ چائے پی لے. مجھے نہیں پینی چائے. چل پھر ٹھیک ہے. تو نہیں پیتا تو میں بھی نہیں پیتا ہوں. میں رکھ دیتا ہوں. رکھو جو پیو اور مرو. چلو اور ٹھہر جا ابھی بتاؤ نا. یہ پی کے چائے پھر برتن لے کے جانا. چائے اچھی ہے ویسے. میں حاضر ہو سکتا ہوں؟ کیوں؟ تشریف لائیے. کیا یہ وہی جگہ ہے جہاں تصویروں کے پریویو کے لیے بلایا؟ جی بالکل یہی جگہ. میں ڈیلی گزٹ کا آرٹ کریٹک ہوں. آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. میں آپ کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں اخبار میں. بہت اچھا لکھتے ہیں آپ آرٹ کے اوپر. تھینک یو. بہت ہی اچھا لکھتے ہیں. ان سے ملیے مسٹر ننا دی آرٹسٹ. بڑی خوشی ہوئی مل کر. چائے پیئیں گے آپ؟ کیوں نہیں. میں سب سے پہلے آپ کا کام دیکھنا چاہتا ہوں. اس نے کون سا کام کیا سر؟ اچھا وہ یہ کام آپ کے سامنے ہے جی. ضرور دیکھیں آپ. یوں تو جی آج کل ایبسٹریکٹ پینٹنگ جو ہے فیشن میں داخل ہو چکا ہے. لیکن مسٹر ننا آرٹ کو آرٹ کے صحیح معنوں میں استعمال کر رہے ہیں. یہ چیزیں آپ ان کی تصویروں میں دیکھیں گے. آپ نے شاید میرا پچھلا کالم پڑھا ہو. میں نے اس کے خلاف لکھا. وہ میں نے پڑھا اور وہ کالم آپ کا بہت مشہور ہوا ہے کیونکہ خلاف کہا ہے. آپ اس کے خلاف ہیں جی؟ نہیں میں صرف ان لوگوں کے خلاف ہوں جنہوں نے اسے مذاق بنا رکھا ہے.
बस तो फिर आप बिल्कुल सही मुकाम पे आए। मिस्टर नन्हा एक ऐसे पेंटर हैं जिनके बारे में आप बेतकल्लुफी के साथ ये कह सकते हैं कि ये आर्टिस्ट आवाम का आर्टिस्ट है। वजह उसकी क्या है कि इस शख्स ने जिस तरह जिंदगी को देखा है और जिन पहलुओं से देखा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसी आर्टिस्ट ने नहीं देखा। ओ जी, मैंने तो सब काम जो है ना जी अपने दस्ती किया है मैंने। अब देखे जी, बस की कंडक्टरी मैंने की, होटल की नौकरी मैंने की, डिशें मैंने साफ की, और सबसे बड़ी बात यह जी कि बंदे स्मगल मैंने किए, लॉन्ड्री मैंने खोली और कब्रिस्तान मैंने बेचा। महज इसलिए कि जिंदगी को जिंदगी के रूप में घुस के देखना चाहिए। 90 फुट की बुलंदी से कपड़ों में आग लगा के छलांग मैंने लगाई घरम, और उसके नतीजे के तौर पर एक तख्लीक। कुएं में मैंने 5 हार्स पावर की मोटरसाइकिल यानी आंखों पे पट्टी बांध के मैंने चलाई, देखिए। और उसके नतीजे में ये तस्वीर मुलाजा हो, अराउंड द डेथ वेल मुलाजा कीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, यही है, यही है, यही। मिस्टर नन्हा, यू आर ए टेरिफिक आर्टिस्ट। थैंक यू। These are all masterpieces. Yes. अब मैं पूरी सच्चाई के साथ कह सकता हूं, there is an artist who has seen life and lived with life. Very true. Without wife. Very true. क्या करें? तो ये वो तजुर्बात थे जो जिंदगी में पेश किए गए हैं, और अब जहां पर मिस्टर नन्हा ने अपना काम खत्म किया है, आर्ट क्रिटिक्स का काम वहां से शुरू। I understand. अब मेरा संडे कॉलम जरूर पढ़िए। जरूर। उन्मान है जी, An artist is born. Oh, great, great. ये तो आप जैसे क्रिटिक्स का फर्ज है जी कि ये तमाम चीजें जो आप यहाँ देख रहे हैं, इनको, ये जो पोशीदा खजाने हैं, इनको आप दुनिया के सामने लाएं। ये एक आर्ट क्रिटिक ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये एक बहुत बड़ी कौमी जिम्मेदारी है आपके ऊपर एज एन आर्ट क्रिटिक, माइंड यू। Be assured. मैं अभी जाकर लिखता हूं। I'm burning to write. Okay, good job. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। यार अलन, खूब बेवकूफ बनाया इसको तूने। आहिस्ता बोल यार। वैसे ये चीज क्या थी यार? ये बहुत बड़ी चीज है अपने वक्त की। इसका ख्याल है कि आर्ट और कल्चर यहाँ इसी के दम से जिंदा है। यार अलन, मैंने इससे बड़ा कार्टून जिंदगी में नहीं देखा। क्या अजीब सी यार, बहुत ही बड़ा कार्टून। क्या हुआ? मीट द आर्टिस्ट अगेन। तो ये आप हमारी आंखों में धूल झोंक रहे थे? नहीं जी, आप अभी तक यहीं थे। वो तो मैं अपने सिगार यहाँ भूल गया। अच्छा, हाँ? अच्छा, तो आपकी नजरों में हाँ जी, मैं हाँ जी, जाहिल हूँ? पता नहीं कि मुझे नजरों में क्या होते हैं जाहिल में। आपकी तला के लिए अर्ज है क्या 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 चीज है? कि मैं सिर्फ क्रिटिक नहीं हूँ, और क्या है? बल्कि बॉक्सर भी हूँ। तो फिर मोहम्मद अली कलेर के साथ आपका कुछ चक्कर चलाया जाए? पहले मैं तुम्हारे साथ चक्कर क्यों न चला लूं? अच्छा जी।